اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، میرے ایمانی بھائیوں، وقت انتہائی عظیم نعمت اور بہت قیمتی دولت ہے۔ آدمی کو ہر دن اس نعمت سے 24 گھنٹے ملتے ہیں، اور دنیا کا ہر آنے والا دن یہ اعلان کرتا ہے کہ میں ایک نیا دن ہوں، اور میرے اوقات کے اندر جو بھی عمل کیا جاتا ہے میں اس پر گواہ ہوں، اور آج کا سورج جب غروب ہو جائے گا تو پھر قیامت تک میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ یقیناً وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے اور اپنے پیچھے اوقات و ایام اور ماہ و سال کو چھوڑ جاتا ہے۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وقت کو غنیمت سمجھنے کی تعلیم دی ہے، اور اس کے گزرنے سے پہلے اس کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی تاکید کی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس وذکر منها وفراغک قبل شغلک۔ 5 نعمتوں کو 5 حالتوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 5 میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ اپنی فرصت و فراغت کو اپنی مشغولی سے پہلے غنیمت جانو، اور فرصت کو نفع بخش کاموں میں استعمال کر لو۔ وقت کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی مختلف آیات میں اس کی قسم کھائی ہے۔ کسی آیت میں وقت صبح کی قسم کھائی ہے تو کسی میں فجر کے وقت کی، کہیں دن کی قسم کھائی ہے تو کسی جگہ وقت عصر کی۔ چنانچہ سورہ ضحیٰ میں ارشاد ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ اللہ کے نیک بندو، عقل مند انسان اپنا نظام الاوقات مرتب کرتا ہے اور متوازن انداز میں ہر کام کے لیے وقت کو منقسم کرتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے، پس وہ وقت کا ایک حصہ اپنے رب کی عبادت کے لیے مختص کرتا ہے، جس میں وہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے، اس کی آیات میں غور و فکر کرتا ہے، قرآنی ہدایات پر عمل کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اور انہیں اللہ اور رسول اللہ کے مقرر کردہ وقت پر ادا کرتا ہے۔ باری تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ بے شک نماز تو ایمان والوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ اسی طرح عاقل بندہ اپنے وقت کا ایک حصہ اپنے والدین کے لیے فارغ کرتا ہے، جس میں وہ ان کی خدمت کرتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کی خیریت دریافت کر کے اطمینان حاصل کرتا ہے، اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے والدین کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اور ان کی راحت و انسیت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ باری تعالی جل جلالہ کا ارشاد ہے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اور دنیا میں والدین کے ساتھ بھلائی کے ساتھ بسر کرو۔ کامیاب انسان اپنی فیملی اور اپنے بچوں کے لیے اپنے وقت کا بڑا حصہ مختص کرتا ہے، جس میں وہ اپنے اہل و عیال کے پاس رہتا ہے، ان کے لیے مونس اور معاون بنتا ہے، اپنے بچوں اور بچیوں کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، اور ان کے لیے معلم و مربی کا کردار ادا کرتا ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ۔ وہ آدمی تم میں سب سے زیادہ اچھا اور بھلا ہے جو اپنے اہل و عیال کے حق میں زیادہ بھلا ہو۔ مومن بندہ اپنے اقارب اور رشتہ داروں کی ملاقات کے لیے، نیز اپنے پڑوسیوں اور دوستوں سے بات چیت کے لیے بھی اپنا وقت مختص کرنے کا خواہاں رہتا ہے۔ اسی طرح اہل علم و حکمت اور اصحاب فضل و کمال کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے وقت نکالتا ہے، تاکہ ان کے چشمہ علم سے سیراب ہو،
ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائے اور ان کی ذکاوت و ذہانت سے مستفید ہو۔ ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ علم و حکمت والوں کی مجلس میں بیٹھا کرو، کیونکہ ان کی صحبت میں بیٹھنا بسا غنیمت اور بہت مفید ہے۔ یا اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرما اور اس کو ایسے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے ہم کو اور ہمارے معاشرے کو نفع اور فائدہ پہنچے اور ہمارے وطن کو رفعت و ترقی حاصل ہو۔ نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے نمازی بھائیوں اور عزیز دوستو، جن افضل اعمال اور بہتر کاموں میں انسان اپنا وقت لگاتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے کام میں کوئی کمی کوتاہی نہ کرے اور ڈیوٹی کے وقت اور گھنٹوں کو پورا کرنے کا اہتمام کرے اور کام کی ذمہ داریوں کو مستعدی اور مہارت سے انجام دے، کیونکہ ملازمت اور کام ایک معاہدہ ہے جس کی پاسداری ضروری ہے۔ یہ ایک امانت ہے جسے ادا کرنا لازمی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور جو لوگ امانتوں اور عہدوں کی رعایت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے دن کا کچھ وقت نفع بخش مطالعہ، با مقصد اسٹڈی، مسلسل تعلیم اور مفید فکر و ریسرچ میں استعمال کرے۔ اس طرح اپنے علم و ادراک میں وسعت اور اپنی معلومات میں اضافہ کرے، اپنی مہارتوں کو تکمیل اور اپنی صلاحیتوں کو ترقی بخشے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، بھلا کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کسی مقصد برحق کے بغیر نہیں پیدا کر دیا۔ اللہ کے نیک بندو، بیان کی گئی خصلت و خوبی کی بدولت انسان کی زندگی نیک اعمال اور کامیابیوں سے پر ہو جاتی ہے، پس وہ تمام لوگوں میں سب سے افضل آدمی بن جاتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے اچھا اور بہتر آدمی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ مہذب اقوام اور کامیاب افراد اپنے بچوں اور نئی نسلوں میں وقت کی قدر و اہمیت پختہ کرتے ہیں اور اس کے صحیح استعمال کی تاکید کرتے ہیں، پس ان کی حصول یابیوں میں خوب زیادتی ہوتی ہے اور ان کی ترقیات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔